السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چند بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دارالعلوم دیوبند کے ایک اہم اعلان، گونڈہ کے اسکول میں پیش آئے تنازع اور اعظم خان پر جاری ای ڈی کی کارروائی کے بارے میں آسان الفاظ میں بات کریں گے۔ آج کی پہلی خبر تاریخی ادارے دارالعلوم دیوبند سے ہے، جہاں ہاسٹل کی ایک عمارت کو خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ عمارت مخدوش کیوں ہوئی؟ دارالعلوم دیوبند کے دفتر دارالاقامہ کی طرف سے جاری اعلان کے مطابق ہاسٹل کی عمارت باب الظاہر اب کافی خستہ حال ہو چکی ہے۔ لگاتار ہونے والی بارشوں کی وجہ سے اس عمارت کی چھت کا ایک حصہ پہلے ہی گر چکا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی بڑے حادثے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے فوری طور پر کہا ہے کہ جو طالب علم اس عمارت میں رہ رہے ہیں وہ فوراً اپنا کمرہ خالی کر دے۔ جن کمروں پر تالے لگے ہیں ان کے مالکان یا طلبہ اپنے تالے کھول کر اپنا تمام سامان باہر نکال لے۔ دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس خطرناک عمارت کو 1 یا 2 دن کے اندر گرا دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری خبر اتر پردیش کے ضلع گونڈہ سے ہے، جہاں یوم آزادی کی تقریب کے دوران ایک اسکول میں پیش آئے واقعے کے بعد بڑا ایکشن لیا گیا۔ تنازع کیا تھا؟ گوڑہ کے بابنجوت علاقے کے اوسانی بزرگ گاؤں میں واقع ایک پرائیویٹ اسکول میں یوم آزادی کی تقریب کے دوران مبینہ طور پر ہندو طالبات کے برقع پہن کر رقص کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ اسکول غیر قانونی نکلا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد جب بنیادی تعلیم کے محکمے نے اسکول کی جانچ کی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ اسکول بغیر کسی سرکاری منظوری اور شناخت کے چل رہا تھا۔ پہلے ہی بند کرنے کا اس کا حکم دیا گیا تھا۔ محکمہ تعلیم نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی اس اسکول کو بند کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن اس کے باوجود اسکول غیر قانونی طور پر کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ احکامات کی خلاف ورزی پر حکام نے اسکول کے مینیجر اور پرنسپل کے دفاتر کے ساتھ ساتھ مرکزی دروازے کو بھی سیل کر دیا۔ حکام نے تسلی دی ہے کہ اس اسکول میں پڑھنے والی طالبات کی تعلیم کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ انہیں قریبی سرکاری یا دوسرے تسلیم شدہ اسکولوں میں داخلہ دلایا جائے گا۔ ناظرین، اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف، جو سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان سے جڑی ہوئی ہے۔ بدھ کے روز ای ڈی کے لکھنؤ زونل آفس نے اعظم خان سے جڑے تقریباً 10 مقامات پر ایک ساتھ چھاپے مارے ہیں۔ یہ کارروائی رامپور سے لے کر سہارنپور اور دہلی تک جاری ہے۔ کس معاملے میں کارروائی ہوئی؟ یہ چھاپے مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ اور رامپور کی محمد علی جوہر یونیورسٹی سے جڑی مبینہ منی لانڈرنگ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے مارے گئے ہیں۔ رقوم کی جانچ۔ ای ڈی اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ ٹرسٹ اور ٹھیکیداروں کے درمیان ہونے والا پیسوں کا لین دین قانونی تھا یا نہیں، اور فنڈز کا استعمال کہاں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اعظم خان اس جوہر ٹرسٹ کے چیف ٹرسٹی ہے۔ اس سے پہلے جولائی سن 2026 میں رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس یونیورسٹی کی زیادہ تر عمارتوں کو گرانے کا حکم دیا تھا، جس پر کافی تنازع ہوا تھا اور بعد میں اس پر عارضی روک لگا دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی 3 بڑی اہم خبریں۔ آپ ان خبروں کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔